مصدق صاحب یہ تھوڑا بتائیے گا کہ امریکہ کے پاس کون گیا پہلے؟ ہندوستان نے اپروچ کیا اور امریکہ نے پھر ہماری گورنمنٹ کو اپروچ کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، کس حد تک ہم آپٹیمسٹک ہو سکتے ہیں کہ اب امریکہ کتنا رول، کیا کشمیر کا مسئلہ بھی ڈسکس ہو سکتا ہے انڈیا کے ساتھ اس وقت؟ دیکھیے، جہاں تک کون گیا یہ تو آپ کے سامنے ہے۔ سی این این کے غالباً نک رابرٹسن یا کسی کا پروگرام تھا، اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے لے آؤٹ کر دیا تھا کہ کون گیا تھا۔ بھارت گیا تھا، بھارت نے اپروچ کی تھی، اس وجہ سے یہ بات تو بالکل کلیئر ہے۔ دوسری بات جو ہے کہ اس میں صرف ہماری 3 اسٹریٹجیز ہیں۔ پہلی اسٹریٹجی تو ہماری یہ ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایک پیسفل طریقے سے ہم آگے بڑھیں، ہم بھی اپنی ترقی کے اوپر فوکس کریں۔ بھارت کے اندر بھی بہت سے غریب لوگ ہیں، ہمارے خطے میں بہت سے غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس بھی بہت سے غریب لوگ ہیں، تو اس پورے خطے کو امن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور یہاں پہ ترقی کی باتیں، غربت مٹانے کی باتیں ہونی چاہیے۔ تو شارٹ ٹرم میں ایک سیز فائر ہوا ہے، یہ ہماری شارٹ ٹرم کی فتح ہے کہ ہم نے اپنی جو اپنی طاقت تھی اس کا لوہا منوانے کے بعد ہندوستان کی درخواست پہ، کیونکہ ہم ایک ڈگنیفائڈ ملک ہیں، اس وجہ سے ہم نے ڈگنیٹی شو کی ہے اور ہم نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر وہ روکنا چاہتے ہیں جنگ، تو ہم تو شروع ہوئے تھے ڈائیلاگ سے اور بھارت پورا چکر کاٹ کے ڈائیلاگ تک پہنچا ہے۔ اور ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر ڈائیلاگ پہ ہی پہنچنا تھا تو پھر اتنا لمبا چکر کاٹنے کی ضرورت کیا تھی؟ اپنا بھی نقصان کروایا، ہمارا بھی نقصان کیا، اپنا بہت زیادہ نقصان کروایا۔ اور جو بڑا نقصان بھارت نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ 3 انہوں نے ایک وہ جادوگری نہیں ہوتی، اس کے ذریعے ایک متھس کریٹ کی ہوئی تھی۔ ایک انہوں نے متھ کریٹ کی ہوئی تھی کہ کنونشنل وارفیئر میں تو ہم پاکستان کو اڑا دیں گے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری دگنی بڑی فوج، ہمارے 3 گنا بڑے جہاز اور ہمارا کنونشنل وارفیئر میں تو یہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو بھائی منہ کی کھانی پڑی، سبکی ہوئی آپ کی۔ آپ نے دیکھا پہلے بھی ایک دفعہ آپ نے جہاز بھیجے تھے، جہاز آپ کے گر گئے، اس مرتبہ بھی آپ کے جو جہاز گرے، ہم نے جب چاہا ڈرون اڑائے، ہم نے جس آپ کا جو اڈا ہوتا ہے وہ کیا جی، یہ جہاں پہ یہ جہاز جنگی جہاز کھڑے کرتے ہیں، جس جگہ پہ ہم نے نشانہ لگانا چاہا ہمارے میزائلوں نے نشانہ بنایا۔ تو جی ایئر بیس۔ ایک تو یہ بات ہوئی کہ وہ جو متھ تھی کہ کنونشنل وارفیئر نہیں انڈیا سے پاکستان کر سکتا، وہ متھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، دفن ہو گئی۔ جی دوسری متھ یہ تھی کہ پچھلی مرتبہ جب ہم نے 2 جہاز گرائے تو غالباً وزیر اعظم مودی صاحب نے ہی کہا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے نا تو ہم تو ایسی کی تیسی پھیر، وہ بڑا انٹرسٹنگ، اور ہم تو اپنی سرحد کے اندر سے ہی جی کہ پتہ نہیں 300 کلومیٹر دور سے مار لگاتے اور یہ کر دیتے۔ $7 ارب کا چونا لگایا ہندوستان کو مودی نے یہ جہاز لے کے، جن کے ساتھ جو تباہی کی ہے پاکستان ایئر فورس۔ جی کنٹینیو۔ تو اس مرتبہ وہی رافیل جس کی دھاک وہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ متھ کریٹ کر رہے تھے کہ رافیل کے بعد تو کوئی مقابلہ ہی نہیں رہ جائے گا، وہ اس دفعہ پرندوں کی طرح پھڑپھڑاتے ہوئے نیچے گرے۔ رافیل کی ڈکس گرتی ہیں شوٹ آؤٹ میں، اس طرح ان کے جہاز پہ اگر ہمیں مل سکے تو پوجا کی ویڈیو ہے، پوجا کی، جب رافیل آیا تو ہندوستانی وزراء نے اس کی پوجا کی ہے، اگر وہ پوجا ہم دکھا سکے ابھی میں، لیکن بہرحال جی مصدق صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں، پھر میں نے ویسے آپ کے پاس جانا ہے۔ جی تیسری بات جو متھ تھی وہ تھی S-400 کی۔ پتہ نہیں کیا تھی یہ بلا S-400، کوئی ڈوم کہتا تھا، کوئی آئرن وال کہتا تھا کہ جی پاکستان سے پتھر بھی داخل نہیں ہو سکتا، پرندہ بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جب 5 گھنٹے دلی کے اوپر پھڑپھڑاتے رہے وہ ڈرونز اور نشانے یہاں سے میزائل ایک کے بعد ایک وہ اڈا ان کا اڑاتے رہے، وہ جو بھی آپ نے اس کا بھلا سا نام لیا ہے، تو اس سے وہ تیسری متھ بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو اب بھائی ہماری بات یہ تھی، ہم نے ایئر بیس جی دیکھیں، ہم نے ان کو کہا کہ آپ کو شک ہے ہم سے ڈائیلاگ کر لیں، ہم سے بات نہیں کرنی، بین الاقوامی سطح پہ کسی بھی یونائٹڈ نیشنز سے بات کر لیں، ان سے بات نہیں کرنی، اپنی پسند کے 2-3 ممالک ڈھونڈ لیں اور جن پہ آپ کو ٹرسٹ ہے اور ان سے انویسٹیگیٹ کروا لیں، ان سے بھی بات نہیں کرنی تو جرنلسٹ کو ہی صرف ثبوت دکھا دیں۔ تو اگر آپ اس وقت بات ہی کرنی تھی تو بھائی اس وقت کر لیتے۔ آپ نے اپنا، میں آپ کو ایک مشورہ دوں، کروائی، اپنا نقصان کروایا۔ آپ سے بڑا حکومت پاکستان کو دیکھیں، اور کچھ رکھوائے نہ رکھوائیں، جو ایگریمنٹ ہونے لگا ہے آپس میں، یہ شرط ضرور رکھوانی چاہیے کہ ہندوستان میں کوئی ٹیررزم ہوتا ہے تو یہ کیا بدماشی ہے کہ اس کی پریٹیکسٹ پہ آپ پاکستان کے اوپر میزائل داغ دیں یا جنگ شروع کر دیں۔
تو یہ ہونا چاہیے کہ جناب اس طرح تو ہمارے بڑا ٹیررزم ہو رہا ہے. اب جعفر ایکسپریس جو تھی اس میں انڈیا کے فٹ پرنٹ سے ہم نے تو ہندوستان پہ اٹیک نہیں کیا, تو یہ انٹرنیشنل باڈی کے پاس جانا چاہیے معاملہ, بجائے اس کے کہ آپس میں جنگ شروع کر دیں. میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے. لیکن اویس صاحب کی بھی رائے ذرا لے لیتے ہیں. جی اویس صاحب جی ایک بات جو ہے نا مصدق کامران صاحب, جی جو ایک بات جو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہوگی, ایک تو یہ کہ ہندوستان کی ہیجمونی ختم ہو گئی. جو ان کا ڈیزائن پرنسپل تھا نا کہ میں علاقے کا چودھری ہوں, وہ چودھری تو مزارہ بن گیا. یعنی اب وہ ہیجمونی تو ختم ہو گئی. اب تو برابر پہ ہی بات صرف ہو سکتی ہے. بات جو بھی ہوگی ڈگنیفائڈ ہوگی, برابری پہ ہوگی, اور جو آپ نے کہا ایک سٹیبل فریم ورک کی ہوگی کہ آپ شک کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے لڑائیاں کر لیں. یہ کیا تماشا لگایا ہے انہوں نے بھائی, کوئی طریقہ کار طے کر لیں بالکل جی, جو برابری کی بنیاد پہ ہو, جو کوئی انٹرنیشنل آپ بنا لیں, کوئی ویانا کنونشن بنا لیں, کوئی باڈی بنا لیں ایسی تو وہ جس پہ آپ کو ثبوت ٹرسٹ ہو. ایگزیکٹلی جی, بالکل ٹھیک اور سر, ثبوت مہیا کرے, اس ثبوت کی بنیاد پہ آپ فیصلے کر لیں جی. بالکل اس میں ٹھیک. کیا مسئلہ ہے؟ اویس صاحب اور جی شارٹ ٹرم میں تو ہم نے کیا ہے یہ پیس. میڈیم ٹرم میں ہم جس پہ جب بھی آپ کو وقت ملے گا میں آپ کو انڈس واٹر ٹریٹی پہ اپنی میں سر ابھی آ رہا ہوں, اس کے اوپر آ رہا ہوں, اس پہ آتا ہوں. وہ تو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس پہ ہم کیا بات کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, حل نہیں ہو سکتا.